علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلى آلہ وأصحابہ وحزبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، صدق الله العلي العظيم۔ نہایت احترام و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، حضور سرکار مفتی اعظم، ان کی شان بہت بلند و بالا ہے، اپنے وقت کے قطب الاقطاب پورے جہاں میں تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سب سے بڑے اپنے زمانے میں نائب تھے، اور غوث پاک کے فیض و برکات سرکار مفتی اعظم کے دستے پاک سے، آپ کی زبان اقدس سے تقسیم ہوتے رہتے تھے۔ دلوں کے اندر کیا ہے یہ جاننا تو ان کے لیے ہر وقت مستحضر رہتا تھا۔ صبح سے لے کر یعنی صبح 9:30 یا 10 بجے آپ تعویذ لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے، اتنا ہجوم ہوتا تھا تعویذ لینے والوں کا۔ خود حضرت نے بھی اپنی ابتدائی عمر میں اس کا مشاہدہ تو ضرور فرمایا۔ رات کے عشاء کے بعد تک بھیڑ چھٹتی نہ تھی، اور آپ کے بیٹھنے کا انداز ایک تھا، سنت کے مطابق 2 زانوں تشریف فرما ہوتے، اور فاؤنٹین پن سے ایک تعویذ بھی نہ لکھتے۔ فاؤنٹین پین کو فرماتے تھے کہ اس کی روشنائی میں الکحل پڑتی ہے، اور الکحل سے آدمی کو کوئی کام لینا تو ناجائز ہے، کہ جائے کہ اللہ رسول کا نام اقدس اس سے لکھا جائے، کلام الہی اس سے لکھا جائے، درود پاک اس سے لکھا جائے۔ وہ اپنے گھر میں
گیہوں جلا کر جو شیرہ بنتا تھا اس سے، اس کی روشنائی سے قلم ڈبو ڈبو کر لکھتے تھے۔ ہم لوگ بھی وہ روشنائی اپنے گھر ہی بنا لیتے، توے پر گیہوں اتنا بھونتے کہ وہ جلنے کے قابل ہو جاتا، تو پھر اس پر آگ لگاتے، قبل اس کے کہ پورا وہ خاک ہو جائے ہم اس میں پانی ڈال دیتے اور اس کو ذرا بل کر بعد میں اسی سے اپنی دعواتیں بھر دیتے۔ تختی بھی لکھتے اسی سے، کاپی بھی لکھتے اسی سے، اور دوسرے کام بھی اسی سے کرتے۔ سرکار مفتی اعظم علی رحمہ کی ایک عجیب شان تھی۔ وہ پاکی ناپاکی کی تو احتیاط اپنی جگہ، وہاں پر ایک عجیب معاملہ تھا۔ ذرا آپ سوچئے، عام لوگ بھی حقہ پیتے ہیں اور سرکار مفتی اعظم کا کرامتی حقہ دیکھیں، واقعی کرامت۔ میں نے 50 مرتبہ اس کا مشاہدہ کیا، اور یہ تو 50 کی گنتی، یہ میں نے صرف یوں ہی بتا دی، ورنہ حقیقت ہے کہ بہت زیادہ مرتبہ میں نے دیکھا۔ سرکار مفتی اعظم کا حقہ خوب صاف ستھرا بن کر تیار رہتا۔ چلم میں آپ کے ایک ایسا خمیرہ پڑتا تھا جس میں کچھ زعفران اور قدرے، اور یہاں تک کہ ابتداءً جب مشک سستی تھی تو اس کا بھی تھوڑا سا حصہ اس میں پڑتا، اور جب چلم تیار ہو کر آتی تو حقے پہ جیسے ہی لگائی گئی سرکار کش لیتے، وہ بڑا نرالا انداز۔ ہاں بس لیا ایک کش، ابھی تو یہ تیار نہیں ہوا، ابھی تیار نہیں ہوا، بس ایک کنارے رکھ دیا، پھر لکھنے میں مصروف ہو گئے، دھیان ہی نہیں کہ حقہ تیار ہو گیا کہ کیا۔ پھر جب توجہ تھوڑی آدھے گھنٹے کے بعد ادھر ہوئی تو آپ نے دوسرا، یہ تو جل کے ختم ہو گیا، لے جاؤ دوسری چلم تیار کر کے لاؤ۔ یہ طریقہ آپ کا تھا، یہ نہیں کہ آپ حقہ اس طرح پیتے ہوں کہ خوب لمبا لمبا کش لیتے ہوں اور آنکھ سے آنسو آ جائے، کبھی کبھی سر چکرانے لگے، یہ سب نہیں۔ سرکار مفتی اعظم کے حقہ پینے کا نرالا انداز تھا، جل کر ساری دالان میں یا جہاں آپ تشریف رکھتے وہاں خوشبو پھیل جاتی، اور حقہ پینا تو الگ رہا، سارا مجمع جو بیٹھا ہے حقے کی خوشبو سے فیضیاب ہو رہا۔ میں سوچنے لگا آخر بار بار اس چلم کو بھروانے سے فائدہ کیا جب آپ نوش نہیں فرماتے۔ تب میں نے غور کیا کہ اللہ کا ایک ولی یہ کس لیے ایسا کرتا ہے۔ بات میں سمجھ میں آئی مجھے کہ ایک ماحول جس میں تشریف فرما ہیں اور ارد گرد جو لوگ جمع ہیں، سب کے سب
اس خوشبو سے فیض یاب ہو جائیں اور اسی خوشبو کو حقہ پینے کا نام لے لیجیے دے دیے. سبحان اللہ. یہ شان تھی تو سارا ماحول معطر اور معمبر ہو جاتا. وہ چلم نہیں پیتے تھے کبھی کہ جس چلم کو پینے کے بعد منہ بدبو کرے اور جس کے منہ پر اس کا دھواں لگے تو اس کو چکر آنے لگے یا اور طبیعت. ذرا آپ ایک اس سے اندازہ کریں کہ جن کے حقہ پینے میں اتنی کرامت تو ان کے اور حالات کیسے با کرامت ہو گئے. حضور سرکار مفتی اعظم نے بہت فتوے لکھے مگر وہ فتوے لکھے تھے بعد میں لوگوں نے تعویذ نگاری میں آپ کو ایسا مصروف کیا کہ ادھر ہی زیادہ توجہ ہو گئی. مگر فتوے کی صلاحیت، عبارتوں کا استحضار، یہ سب بڑا شاندار تھا. میں چھٹیوں کے زمانے میں بریلی شریف آ جاتا تاکہ سرکار مفتی اعظم کے دارالافتاء میں بیٹھ کر کچھ لکھوں اور حضرت میرے جواب پر الجواب صحیح لکھ دیا کریں. اب بڑی یہ ہم نے بے وقوفی کی کہ جس جواب پر آپ الجواب صحیح لکھ دیا کرتے تھے اس جواب کو ہم چھپا کے رکھ لیتے اور اس کی ایک نقل کر کے سائل کو دے دیتے. تو یہ نہیں کیا ہم نے. آج اس کے لیے ہم پچھتاتے ہیں. اب ذرا ایک قصہ میں بتاؤں. دارالافتاء میں بھی تھا، میرے علاوہ 5 مفتی اور بیٹھے تھے جو وہاں کے ہر وقت کے مفتی تھے. میں تو چھٹی کے زمانے میں جب ایک لمبی چھٹی ملتی، گرمی کے زمانے کی چھٹی یا جاڑے کی چھٹی، تو میں پٹ بریلی آ جاتا اور یہاں پر اپنے فیض و برکات حاصل کرنے کے دروازے کھول لیتا. تو یہ طریقہ تھا. ایک صاحب ایک فتویٰ لے کر آئے، استفتاء لے کر آئے. قصائی لوگ اپنے کو قریشی کہتے ہیں، کیا ان کو قریش میں سے ماننا درست ہے؟ اب اس کے بعد جو الفاظ ہوتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں اور شریعت کی روشنی میں یہ جواب دیا جائے وغیرہ. ایک صاحب لا کے دے گئے. میں نے 5 مفتیوں کو پیش کیا، یہ لیجیے آپ لوگ لکھ دیں. کہیں کہ بھائی ہم لوگ تو نہیں لکھ پائیں گے. نہیں، سب نے معذرت. میں نے جواب انہوں کا آپ ہی لکھ دیجیے. میں نے لکھا. وہ اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں. آخر اس بنا پر کہ وہ اپنے کو قریشی کہتے ہیں تو ان کی بات کو کیوں رد کیا جائے؟ کوئی اپنے کو خان صاحب کہتا ہے، مان لیتے ہیں. کوئی سید صاحب کہتا ہے، مان لیتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا نسب نامہ لائیے اور صحیح طور پر نسب نامہ تاریخ سے ثابت کیجیے. کوئی نہیں پوچھتا. تو اس بنا پر جب وہ اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں تو ہمیں قریشی ماننے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً وہ قریشی ہیں.
اس لیے کہ قریش حضرت قصی جو رسول پاک کے بہت اوپر کے اجداد میں سے ایک ہیں، ان کا لقب تھا قریش. سمجھ گیا؟ حضرت قصی کا ان کی طرف نسبت ہوتی تھی قصبی اس طرح سے، مگر ان لوگوں نے بگاڑ کر، یا ہندوستان کے سب لوگوں نے بگاڑ کر قصبی کو قصائی بنا دیا. تو اس سے مجھے یہ شہادت ملتی ہے کہ جب سارا ہندوستان اس برادری کو قصائی کہتا ہے تو یہ حضرت قصی کی نسل میں سے ہونا، ان کا کیسے انکار کیا جا سکتا؟ اس طرح سے میں نے ایک فتویٰ لکھا، اس پر کچھ اور استشہاد بھی پیش کیے. ڈرتے ڈرتے اب ارادہ تھا کہ حضور سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں پیش کروں کہ نہ کروں. اتنے میں ایک کرامت ظاہر ہو گئی کہ حضرت کے دادا حضرت العلامہ مولانا محمد حسنین رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے حاشیہ نشین معتبر علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرت سیدی استاد زمن مولانا حسن رضا علیہ رحمت و رضوان کے یہ صاحبزادے اعلیٰ حضرت کے بھتیجے. جب مجھ سے ملاقات ہو جاتی تو دیکھتے ہی فرماتے، تم صدر شریعہ کے بیٹے ہو؟ میں جی. تم فرماتے سبحان اللہ، جب تک صدر شریعہ اعلیٰ حضرت کے دربار میں نہیں آئے تھے اس وقت تک ہم لوگ 3 بھائی تھے، حامد میاں، مصطفیٰ میاں اور میں، یعنی حجت الاسلام اور مفتی اعظم، اور اپنے بارے میں فرمایا. جب صدر الشریعہ آ گئے تو ہم تینوں لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ 4 بھائی. ان کو بھی اپنے ساتھ سے سبحان اللہ. اب صدر الشریعہ نے بھی اپنی کوئی خانقاہ نہ بنائی، اپنا کوئی مدرسہ نہ بنایا، جو کچھ کرتے سب بریلی کے لیے کرتے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا، اس زمانے میں میں غالباً گلستہ بوستہ حضرت صدر الشریعہ سے پڑھتا تھا، تو اس زمانے میں حضرت مولانا سید شاہ عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی اہلیہ کو لے کر آئے، اور وقت تھا اعلیٰ حضرت کے عرس کا. انہوں نے اندر زران خانے میں اپنی اہلیہ کو بھیج دیا. صدر الشریعہ کی وہ خود مرید اور خلیفہ تھے. انہوں نے عرض کی کہ حضور میں اپنی اہلیہ کو لے کر آیا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر آپ ان کو مرید بنائیں. فرمایا اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر سوائے چھوٹے مولانا کے کوئی مرید نہیں کرے گا. مفتی اعظم کے بارے میں فرمایا وہی مرید کریں گے، میں مرید عرس کے دنوں میں نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا حضور مرید تو آپ ہی کو کرنا ہے. کہا ان سے کرا لو، چھوٹے مولانا سے کرا لو. چھوٹے مولانا حضرت سرکار مفتی اعظم کو کام کرتے، ان سے کرا لو. کہ نہ، میں تو آپ ہی سے مرید کراؤں گا. فرمایا تب تمہیں
یہ 3 دن کا عرس گزر جانے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اب آپ ذرا سوچو کہ حضرت صدر الشریعہ کی نظر میں حضرت سرکار مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے کیسے جانشین تھے، کیا ان کی شان تھی کہ ان کے علاوہ ان دنوں میں کوئی مرید نہ کرے، سمجھ گئے؟ جبکہ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبی کہ آپ کے بہت سے خلفاء، ان میں حجت الاسلام بھی، سرکار مفتی اعظم بھی، آپ کے جد امجد بھی، ان میں حضرت صدر الشریعہ بھی، صدر الافاضل بھی، محدث اعظم کا چوچا بھی، اور اسی طرح حضرت برہان ملت اور ان کے والد ماجد بھی، حضرت مولانا عبدالعلی میٹھی بھی، اور بھی بہت سے آپ کے خلفاء کرام، مگر ان تمام خلفاء میں صرف اور صرف ایک صدر الشریعہ کو منتخب کیا، فرمایا کہ میں فتویٰ نویسی اور تالیف کتب دینیہ میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ مجھے موقع نہیں ملتا، دور دور سے لوگ مجھ سے مرید ہونے آتے ہیں، ان کے پاس ٹھہرنے کا وقت نہیں رہتا، آپ میری طرف سے میں آپ کو اپنا وکیل بناتا ہوں، آپ میری طرف سے میرا مرید ان کو بنا دیا کریں، یعنی مرید ہوگا اعلیٰ حضرت کا اور مریدی کے کلمات ادا کرائیں گے صدر الشریعہ، ایسا وکیل بنائے، مگر اس کے باوجود صدر الشریعہ نے کہ آج چھوٹے مولانا بنائے، وہی مرید بنائے، سبحان اللہ، یہ شان سرکار مفتی اعظم کو آپ کیا سمجھے؟ حضرت تاج الشریعہ کا ایک لفظ فرماتے ہیں، نگاہ مفتی اعظم کی ہے جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے جلوہ گری، چمک رہا ہے اختر 1000 آنکھوں میں، چمک رہا ہے اختر 1000 آنکھوں میں، سبحان اللہ۔ یہ جو خود ولی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ولایت یہ مفتی اعظم کی عنایت، سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان۔ یہ ضیاء المصطفیٰ بھی مفتی اعظم کی نظر کرم اشرفیہ میں پڑھتا تھا، حضور حافظ ملت حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب علیہ الرحمہ، ایسے بڑے بڑے اساتذہ میرے درس کے مدرسین تھے۔ اس زمانے میں عرس امجدی میں حضور سرکار مفتی اعظم تشریف لائے، حافظ ملت بلا ناغہ عرس امجدی میں شریک ہوتے، آپ نے حضور حافظ مفتی اعظم کو دیکھا تو آ کر عرض کی، سرکار آپ تھوڑی دیر کے لیے اشرفیہ میں قدم رنجہ فرما کر برکتوں کی دعائیں دے دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، آ جاؤں گا۔ اب گئے، تشریف لے گئے، مدرسے کا رزلٹ
حافظ ملت نے تعلیمی رزلٹ امتحان کا یہ سامنے رکھا، پڑھتے 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 تصریح کے امتحان، تصریح علم الافلاق کی ایک کتاب ہے، بڑی مشکل کتاب ہے، اس کے لیے حساب اور جیومیٹری کا ماہر ہونا چاہیے، تب جا کر کے کچھ وہ کتاب سمجھ میں آئی۔ تو اس کتاب کا رزلٹ چل رہا تھا، کھولا اس کو، تصریح کا، میرا نام دیکھا، فرماتے ہیں اچھا یہ ضیاء المصطفیٰ تصریح پڑھتا ہے؟ جی، انشاءاللہ یہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا، صدر الشریعہ کا جانشین ہوگا، یہ بتایا۔ سبحان اللہ، میں اس وقت دل میں سوچ رہا تھا بڑے بڑے بہے جائیں، بڑے بڑے بہے جائیں، گدھا پوچھے کتنا پانی، تو میری حالت تو وہی ہے۔ حضرت ایسے فرما رہے ہیں، مگر وقت آیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے بھی لوگ ایک عالم شمار کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ زبان ہے سرکار مفتی اعظم، فرماتے ہیں تو گویا لوح و قلم کا مشاہدہ فرماتے ہیں، یا یہ کہ فرماتے ہیں تو وہی فرماتے ہیں جو لوح قلم کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ کرامت ہے سرکار مفتی اعظم۔ ایک بار سرکار حافظ ملت نے مجھ کو بھیجا، رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کی 2 تاریخ کو میں مبارک پور حاضر ہوا۔ اس زمانے میں میں شیخ الحدیث تھا، تو میں حافظ ملت کی زیارت کے لیے 2 رمضان کو پہنچا، تو فرمایا آپ ابھی ادھر ہیں؟ میں نے کہا جی حضور، مفتی اعظم کے خدمت میں نہیں گئے؟ جاؤں گا کیا چیز؟ کل بلا تاخیر کل چلے جاؤ، صبح سویرے یہاں سے روانہ ہو جاؤ، گھر سامان کرو اور کل ہی روانہ ہو جاؤ۔ ان کا حکم تھا، میں چلا گیا، فوراً گیا، اور جب بریلی شریف پہنچا، رمضان کی 4 تاریخ ہو گئی، حضور مفتی اعظم بیٹھے تعویذ لکھ رہے تھے۔ اس وقت آنے والوں کی طرف آپ کی نظر اٹھتی نہیں تھی، مگر جیسے ہی میں نے وہ آنگن میں قدم رکھا، مڑ کر دیکھا، اب دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھتے رہے۔ پھر میں آگے بڑھا، سامان ایسے ہی آنگن میں چھوڑ کر حضرت کے تخت پر کے قریب پہنچ کر دستروسی کی، ہاتھ پکڑ لیے، کیسے آنا ہوا؟ حضور حافظ، میں بعد میں عرض کروں گا۔ بعد میں کیا عرض کروں گے؟ ابھی کہنے میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پکڑے ہوئے۔ میں نے کہا حضور حافظ ملت نے سلام نیاز مندانہ عرض کیا ہے، اور یہ سفارش کی ہے کہ حضرت سے اعلیٰ حضرت کے کچھ تبرکات جا کر کے حاصل کرو، اور وہاں 10-12 روز قیام کرو۔ ایسے میرا ہاتھ جھٹک دیا، میرے پاس کیا اعلیٰ حضرت کا رکھا ہوا ہے؟ بس پھر اپنے کام میں مصروف۔
اور فرماتے بیٹھ جاؤ. ظہر کی نماز پڑھی، میں بھی حضرت کے ساتھ نماز پڑھی. پھر آ کر تعبیر لکھنے لگے. عصر کے وقت ساری بھیڑ چھٹ گئی، نماز پڑھ کے اپنے تخت پر جلوہ بار ہوئے. مجھ سے کہا یہاں بیٹھو تخت پر. میں نے کہا حضور میں کھڑا ہوا ہوں. میں کہہ تو رہا ہوں یہاں بیٹھو. کچھ ایسے انداز میں جلال نے فرمایا کہ اب میری ہمت جواب دے گی. چپکے سے وہاں بیٹھ گیا. میرا ہاتھ پکڑا، کچھ خاص اعمال کی اجازت دی. ایک عمل کے بارے میں اجازت دی تو میں نے عرض کی حضور اس دعا کے پڑھنے میں نے کتابوں میں پڑھا کہ آدمی کو انڈا، مچھلی، بڑا گوشت چھوڑنا ہوگا، اور اگر نہ چھوڑا تو اس کے اوپر سخت رجعت ہوگی، بہت سخت رجعت ہوگی. اور میں ہر حلال چیز کھاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، کچھ نقصان نہ ہوگا. پڑھو. میں نے کہا حضور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے ساتھ فلاں دعا اور پڑھو ورنہ محتاج ہو جاؤ گے. فرمایا انشاءاللہ دولت اکٹھا ہوگی، اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہی پڑھو. الحمدللہ پڑھتا ہوں، فائدہ پاتا ہوں، کبھی کوئی رجعت نہیں ہوتی. جو چیز حلال مباح ہے وہ کھاتا ہوں، صرف کچی پیاز نہیں کھاتا. بچپن سے ہی میری یہ عادت ہے کہ وہ نہیں کھاتا. تو سب کھا لیتا ہوں. اکیلے میں وہ پڑھنی ہے، میں مجمع میں پڑھ لیتا ہوں، بال بچوں کے بیچ میں وہ پڑھ لیتا ہوں. بس یہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں تو لوگ پیچھے بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان سب میں اتنی سخت رجعت ہوتی ہے کہ یا تو وہ بیمار پڑ جائے گا جو قریب بیٹھا ہوا ہے، یا وہ جو پڑھ رہا ہے. دونوں میں سے ایک سخت ترین بیمار ہو جائے گا. مگر الحمدللہ میں اعلیٰ حضرت حضور سرکار مفتی اعظم کی اس معاملے میں ایک کرامت ہے. مجھے انہوں نے اپنی زبان مبارک سے اب ایسی بساط عطا فرمائی. سبحان اللہ. کچھ اور بھی مشکل اعمال تھے وہ میں نے عرض کیے، سب کی اجازت دی. پھر اعلیٰ حضرت کی میعاد کاشف الاستار شریف اور کچھ اور اپنے طور پر عطا فرما دیا کہ اس میں سے جو عمل سب کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، جو آپ اس میں سے نقل کرنا چاہیں نقل کریں. الحمدللہ سرکار مفتی اعظم، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ مفتی اعظم بھی ہیں، عامل اعظم بھی ہیں، وہ نائب سرکار غوث اعظم. ان کو اللہ تعالی نے وہ زبان دی جس کی طرف جس کے بارے میں جو کہہ دیا وہی ہوتا رہا. اگر ذرا سا ناراضگی کسی سے ظاہر کی مٹی ہو گیا. سبحان اللہ. مفتی اعظم تعویذ لکھتے تھے، مگر ذرا ایک واقعہ سنو. بحیرے سے ایک صاحب آئے، اتنی ایک بڑی ہانڈی میں کچھ مٹھائیاں رکھ کے لائے. وہ حضرت کے تخت پہ رکھی.
فرمایا کیا ہے اس میں؟ مٹھائی ہے. کیسے تشریف لائے؟ صرف حضور زیارت کے لیے آیا. وہ کرسی خالی وہاں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کیسے تشریف آوری؟ زیارت کے لیے حاضر ہوا. پھر لکھتے رہے. پھر نظر اٹھائی آپ کیسے تشریف لائے؟ زیارت کے لیے حضور آیا. اب 3 مرتبہ ہو گیا. فرمایا ساجد میاں یہاں بھی گھر میں رکھوا دو، گھر میں رکھوا دو. یہ نہیں کہ گھر میں پہنچا دو، رکھوا دو. ہاں رکھوا دی. اب آدھے گھنٹے کے بعد وہ عرض کرتے ہیں حضور میرا بچہ بیمار ہے، اس کے لیے ایک تعویذ عنایت فرمائے. فرمایا کہ اتنی دیر سے میں پوچھ رہا تھا آپ اب بول رہے ہیں. ساجد میاں وہ مٹھائی کی حامی واپس دلواؤ. حضور وہ میں تعویذ بیچتا نہیں. اب وہ 1000 منت سماجت کرتے رہے مگر مفتی اعظم نے قبول نہیں. یہی شان میں نے سرکار حافظ ملت میں بھی دیکھی. کوئی تعویذ لکھوا کر دعا کروا کر نذرانہ دیتا تو قبول نہیں کرتا. یہ ان حضرات کو میں نے اس طرح پر دیکھا. سوچو عبرت ہے ان لوگوں کے لیے. ہاں 5000 میں یہ آصف جائے گا اور یہ دیکھو 10,000 لگے گا. شیخ سدو سوار ہو گئے. ہاں اب دیکھو اس کا عمل اتنا مشکل ہے کہ مجھے شیخ سدو سے لڑنا پڑے گا. ہو سکتا ہے میں جیت جاؤں، ہو سکتا ہے وہ جیت جائے، تو میری جان کم سے کم 10,000 میں تو چھڑاؤ. یہ ایسے عامل لوگ. ایک صاحب آئے، میں بھی وہاں پر حاضر تھا. رمضان کا مہینہ مغرب کے بعد آئے. حضرت اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا کیسے تشریف لائے؟ حضور میری بیٹی کو آصف ہو گیا. کیسے تمہیں معلوم آصف ہو گیا ہے؟ کیا تم نے ملاقات کی تھی اس سے؟ کیسے ہوا؟ حضور کچھ عامل لوگوں نے بتایا ہے کہ اس کو آصف ہے. تو فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ عامل لوگ بھی عجیب حال ان کا ہے. اور ایک شعر پڑھا، کچھ تو ہوتے ہیں وحشت میں جنوں کے انداز، اور کچھ لوگ تو دیوانہ بنا دیتے ہیں. یہ شعر پڑھا. یہ عامل لوگ دیوانہ ہی بنانے کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹھو، آصف وغیرہ کچھ نہیں. اور تعویذ لکھ دیا. پوچھا وہ بتانے لگے سر میں درد رہتا ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، کھانے بھوک نہیں لگتی، یہ نہیں وہ نہیں. سب کا ایک ایک تعویذ لکھا. درد سر کا یہ تعویذ، یہ پیٹ کے لیے، یہ تمام بیماریوں کا، یہ کمر کے درد کا، اور یہ آصف کا. لے جاؤ ان سب کو پہنا دو اس کے گلے میں. تو اس طرح سے تعویذ دینے میں سخاوت بھی ہوتی. مگر 1 پیسہ آپ کسی سے تعویذ کے بعد نذرانہ قبول نہیں کرتے تھے. سمجھ گیا؟ نہ پہلے نہ بعد میں. یہ آپ کی شان تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر برکت عطا فرمائے.
حضرت مولانا قاضی مفتی قاضی عبد الرحیم صاحب علی رحمہ، انہوں نے مجھ کو بتایا کہ میں کئی مرتبہ سرکار مفتی اعظم کے ساتھ دہلی گیا. دہلی میں آپ کبھی گوشت نہیں کھاتے تھے جب تک کہ آدمی خود اب جس کے مہمان ہیں وہ خود ذبح کر کے نہ لایا. وہ گوشت نہیں کھاتے تھے. میں نے کہا کیوں؟ کہ دراصل دہلی میں وہابیت بہت پھیل گئی، احتیاط فرماتے تھے. تو اب ذرا سوچو، کوئی پیر تو ایسا ہے کہ ایسی احتیاط کہ بھوکو رہ جاؤں گا مگر وہ نہ کھاؤں گا، اور کوئی پیر ایسا کہ وہی کھاؤں گا، میرے خلاف 1000 تقریر ہو کوئی فرق نہیں، ہاں وہی کھاؤں گا، وہی کھلاؤں گا، وہی نیاز کروں گا اور وہی نیاز میں بانٹوں گا. تو کچھ یہ ہیں. یا اللہ، کم سے کم اپنے والد ماجد سے وہ فتویٰ تو پوچھ لیتے، یا ان کے مقبرے میں جا کر مراقبہ تو کر لیتے کہ یہ اس طرح کا میں بیان دوں کہ نہ دوں. لا الہ الا اللہ. ہمارا کام یہ ہے کہ شبہات سے لوگوں کو بچائیں. اگر واقعتاً وہ وہابی نہیں ہے اور مجھے شبہ ہو رہا ہے تب بھی اس سے بچا جائے. رسول پاک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری شریف وغیرہ میں ہے. بہت سی کتابوں میں سیدنا نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، فرماتے تھے الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات فمن اتقى الشبہات فاتقى لدینہ ولعرضہ. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام وہ حلال بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، حرام بالکل واضح ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ شبہے کی چیزیں ہیں. جو شخص شبہے کی چیزوں سے بچے تو وہ اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچانے کے لیے شبہے کی چیزوں سے وہ پرہیز کر رہا. دین بھی حفاظت کرنے کا سامان ہے یہ، اور دین کے ساتھ ساتھ اپنی وہ آبرو جو قیامت کے دن ناپی جائے گی، اس آبرو کی بھی حفاظت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے. یہ سب چیزیں اور یہ حدیثیں امام اعظم اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں دین کے 4 حصوں میں سے ایک حصہ یہ حدیث ہے. یعنی دین کے جتنے مآخذ ہیں سب جمع کر دیے جائیں تو اس میں سے وہ، اور اس کو 4 حصے میں بانٹا جائے تو ایک حصہ یہ حدیث ہے. سمجھ گئے؟ کون فرماتے ہیں؟ امام اعظم. اسی لیے امام اعظم کا فرمان ہے کہ جب حلال اور حرام کی دلیلوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو حرام کو ترجیح دیں گے. سمجھ گئے؟ اور یہاں پر یہ کہ آدمی ہی کے حلال اور حرام ہونے میں ابھی فرق ہو رہا ہے تو اب اس کا ذبیحہ حلال کر دو. لا الہ الا اللہ. سن لیجئے، جو بھی جانور آپ حلال کہتے ہیں کوئی جانور حلال نہیں جب تک کہ مسلمان کے ہاتھ سے وہ اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو. آپ کھڑی بکری کا
گوشت تھوڑا سا کاٹ لیجیے اور اس کی کھال اتار کر کے اب وہ پکا کے یا بھون کر کے کھائیے، حرام ہے، خنزیر کھانے کے جیسا۔ سمجھ گئے؟ جب تک کہ اس کو اللہ کے نام پر ایک دستے مومن نہ ذبح کرے اس وقت تک یہ نہیں۔ ہم اس کو وہابی کہتے ہیں، مومن نہیں کہتے، سمجھ گئے؟ اس وجہ سے آپ کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ حضور سرکار مفتی اعظم نے ہم کو جینے کا سلیقہ بتایا۔ ان کی نمازیں ایک کرامت ہیں۔ جب وہ چلنے کے قابل نہ تھے تب بھی لوگ کاندھے پر اپنے کاندھے کے سہارے دونوں طرف سے لوگ مل کر آپ کو مسجد میں لے جاتے، کھڑے ہو کر تندرستوں کی جیسی نماز پڑھتے، قرات لمبی ہو کے چھوٹی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ شان آپ کی تھی۔ جس جماعت میں ہم کو معلوم ہو جاتا کہ اس میں سرکار مفتی اعظم ہے تو اس میں ضرور جاتے، اس نیت سے کہ آج کسی کی نماز قبول ہو کہ نہ ہو، آج تو سرکار مفتی اعظم کے ساتھ سب کی قبول ہو، یہ عقیدہ لے کے پڑھتے تھے تو اس نماز میں لذت ملتی تھی، فیض ملتا تھا۔ یہ سرکار مفتی اعظم۔ اب بہت سے لوگ دعا کراتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی۔ ایک روز مسجد سے باہر نکلنے کے لیے آ رہے تھے، ایک بڑے میاں سامنے گئے، حضور میری تجارت کی ترقی کے لیے دعا کر دیں، میری تجارت کی ترقی کے لیے دعا فرما دیں۔ بالکل چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگے خاک میں تیری تجارت کے لیے دعا کر دوں، نہ معلوم حلال کی تجارت کرتا ہے کہ حرام کی۔ کسی اور کو تو اس طرح کے سوال پر جواب دیتے میں نے نہیں سنا، مگر اس روز بڑے جلال میں یہ فرمایا، بس دل میں بات بیٹھ گئی، سرکار جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس کا پس منظر دیکھ کر کے دعا کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ پس منظر ٹھیک ہے تو دعا کرو، اور اگر وہ گڑبڑ ہے تو دعا حرام ہے، اس سے پرہیز کرو۔ اس لیے اب مجھے تو ایک مسئلہ مل گیا، جب بھی کاروبار کے لیے کچھ لوگ مجھ سے دعا کراتے ہیں تو میں یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تیرے جائز کاروبار کو ترقی دے، اس میں برکت دے۔ بس اپنی جان تو بچانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دعا کر دوں اور حرام کی تجارت ہے اور میری آخرت بگڑ جائے۔ یہ اس لیے میں اب مفتی اعظم کا یہ انداز اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا تو نہ معلوم میں کیا کرتا، مگر مفتی اعظم کے اس انداز نے مجھے شریعت فہمی کا ایک انداز عطا کیا۔ اللہ تعالی فضل و کرم فرمائے۔ بہت وقت لے لیا میں نے، اب اتنا بھی میرا کہنے کا بالکل ارادہ نہ تھا، میں چاہتا تھا کہ 10-12 منٹ میں فرصت ہو جائے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ابھی ہم لوگ وہاں رائے پور روانہ ہوں تو مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ بورڈنگ کارڈ ملے گا کہ نہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائے، خیر و برکت سے آپ سب کو نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ وسراج افقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین.